اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج DGISPR نے پریس کانفرنس فرمائی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اہم ایشو کی طرف توجہ کی ہے، اور یہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے مالی مفادات کے اوپر انہوں نے ضرب لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے مواقع کے اوپر میں اکثر آپ کو جنگ بدر، غزوہ بدر کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کفار اس وقت تک نہیں پلٹے تھے، منافقین مشرکین اس وقت تک حملہ آور نہیں ہوئے تھے جب تک کہ انہیں یہ خدشہ نہیں ہوا کہ ان کے مالیاتی مفاد کے اوپر کوئی زد لگنے جا رہی ہے۔ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو جب یہ خدشہ ہوا کہ ملک شام سے آنے والے قافلے جو ہیں وہ بھی مسلمان اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو روک سکیں، تو پھر انہوں نے پلٹ کے اہل مدینہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اہل اسلام کے اوپر۔ تو کفر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جب اس کے مفاد کے مالیاتی مفاد کی طرف جائیں گے تو وہ پھر پلٹ کے ایسا خوفناک حملہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کام جو ہے وہ آج پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان کے لخت جگر جناب DGISPR صاحب نے کر دی ہے، اور سائنسدان دے پتر نے یوتھیالوجی کھول کے فٹ کی تھی، اور اس کے اندر جو مالیاتی مفاد ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ان کی پوری بریفنگ کے دوران میری نظر اس کے اوپر رہی، کیونکہ معاشیات کا طالب علم ہوں اور مالیاتی نظام کے اوپر نظر رکھتا ہوں۔ دیکھیے، وار کا ایک اکانومی نے جنم لے لیا ہے۔ اس وار اکانومی کے اندر مختلف فیکٹر پیدا ہو گئے، وہاں پہ ایسے والدین وجود میں آ گئے ہیں جو اپنی دنیاوی آسائش کے لیے اپنا 5-10 سال کا 20 سال کا بچہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں دہشت گردوں کو کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اس کو جنت کا ٹکٹ دے سکے۔ یہاں پہ ایسی اکانومی وجود میں آ گئی ہے کہ اگر خطے کے اندر جو ہے وہ وار کو مینٹین کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کا رزق لگا رہتا ہے، اور اگر امن آتا ہے تو ان کے رزق کے اوپر یا ان کی آمدن کے اوپر رکاوٹ پڑتی ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو سمگلنگ ہوتی ہے، جو منشیات فروشی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ویلتھ جنریٹ کی جاتی ہے، جو ان اکاؤنٹڈ فار ویلتھ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی وہ ایک ہی بندے کی جیب میں جاتی ہے، اس کے بھی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اس ویلتھ کے بھی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں۔ وہ جو کندھے کے اوپر لاد کے فریج اللیگل بارڈر کراس کرتا ہے، اس کا بھی سٹیک ہے اس کے اندر۔ 35,000 روپے دہاڑی دنیا کے ڈیولپڈ کنٹری کے اندر بھی نہیں ملتی لوگوں کو، جو کہ وہ یہاں پہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر کما رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانک کی چیزیں کمر پہ لاد کے ادھر لاتا ہے اور ادھر سے آٹا لاد کے ادھر جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، پیدل آتا ہے، 35,000 روپیہ 40,000 روپیہ 45,000 روپے تک کی دیہاڑی لگا دیتا ہے۔ اس کا بھی سٹیک ہے اس کے اندر۔ یہ سمگلنگ، اس کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ کسی کی ایک کی جرب نہیں جاتا، تو جو وہ سمگلر جو ہیں وہ ایک کمیونٹی جنریٹ کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جنریٹ کرتے ہیں۔ احمد شریف صاحب نے اسی کی طرف نشاندہی کی کہ کس طرح جو وار کی اکانومی وہاں پہ جنم لے چکی ہے، اس وار اکانومی کے تحت کراس بارڈر انڈیپینڈنٹ آنے جانے کی ان کو سہولت چاہیے، لیکن وہ اسی کے لیے سرکردہ رہتے ہیں۔ ہم جناب جو ہے وہ بارڈر تسلیم نہیں کرتے اور ہم آتے جاتے رہیں گے، وہاں پہ ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں، یہ کہنے کی بات ہے۔ ادروائز فائنانشیل انٹرسٹ سیم ہے۔ تو پھر میں نے ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ تقریر سن رہا تھا، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ بیسیکلی دیکھیے، سب سے پہلے افغانستان میں 2 گروپس تھے، ایک کمیونسٹ سوشلسٹ یا ایتھسٹ ترقی پسندے، ٹھیک ہے، وہ تھے ایک سائڈ کے اوپر جن کو روس کی سپورٹ حاصل تھی، دوسری سائڈ کے اوپر جو تھے وہ اسلام پسند تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مالیات کے علاوہ اور کون سا مفاد ہو سکتا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی کو
پاکستان سے یا طالبان کو پاکستان سے بھیجنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی ایم کے اوپر کوئی زد پڑتی ہے تو اوپر سے ٹی ٹی پی کا سٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے، اور پار والے جو ہیں افغانستان کی حکومت، تحریک طالبان افغانستان، ان کا سٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان لوگوں کی حمایت یافتہ ہے جو اینٹی طالبان رہے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پاکستان میں افراسیاب خٹب یا اس طرح کے جتنے بھی سمبلائز کرتے ہیں جو جس کمیونٹی کو، یہ ہمیشہ سے طالبان کی مخالف رہی ہے، ادھر والے ٹی ٹی پی والے ہوں یا پرلی طرف والے۔ لیکن آج کل آپ کو وہ ٹی ٹی پی کا بیانیہ لے کے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو آپریشن ہو کہاں رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو یہ تو اس آپریشن جو تازہ ترین شروع ہونا تھا، عزم استحکام، اس کا تو بیسک آبجیکٹو ہی یہی تھا کہ کسی کو اس کے گھر سے ڈسلوکیٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ جناب ہم گھروں نے چھوڑیں گے، تو آپ کو کہا کس نے گھر چھوڑیں بھائی آپ؟ نہیں، اصل میں آپریشن مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ فوج نے بارڈر سیل کیا ہوا ہے، کہ نہ جاتے ہیں ہوں گے لوگ، ابھی بھی جاتے ہیں، آئندہ بھی جائیں گے، لیکن جس فلڈ گیٹ کی شکل کے اندر وہ بندوقیں پکڑ کے اپنی بیویوں کو گدوں پہ بٹھا کے اور بوریاں لاد کے ادھر آتے تھے اور ادھر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ والی عیاشی، وہ والی آزادی دستیاب نہیں ہے۔ آتے ہوئے چیک ہوتے ہیں، بندوقیں شندوقیں بھی چیک ہوتی ہیں کہ بہن کتنا کا اسلحہ لے کے جا رہے ہو، یہ سیلف ڈیفense والا ہے یا دوسروں پہ حملے کرنے والا اسلحہ ہے۔ سیلف ڈیفenس کے لیے آپ کو بندوق چاہیے، اوکے بندوق کیری کر لیں آپ، لیکن اپنا میزائل کیوں چکیا ہوا ہے، کنوں مارنا ہے، یہ پوچھنے کا آغاز ہوا ہے، تو انہوں نے رولا پا دیا۔ رولا وہ کوئی اور ڈال رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہے، آبجیکٹو سمگلنگ ہے۔ سمگلنگ کے ذریعے، جیسے کہ احمد شریف صاحب نے کہا، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس ریونیو کے ذریعے ٹیررزم کو فنانس کیا جاتا ہے، اس ریونیو کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر مزید ریونیو جنریٹ کرنے کے مناسب طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ملک کے اندر آپ دہشت گردی کا ماحول رکھیں گے، کوئی پتہ نہیں کب کوئی آ کے کہاں پہ بم پھوڑ دے یا خود پٹ جائے، اور جب وہ پٹ جاتا ہے تو ساتھ میں کوئی 15-20 اور کو بھی لے ڈوبتا ہے جب وہ پٹ جائے، تو اس لیے انڈسٹری نہیں لگتی، اور نئی انڈسٹری نہیں لگتی، اتنی بھی نہیں لگتی جتنی کہ مقامی لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ ابھی ایک صاحب مجھے پچھلے سال بتا رہے تھے کہ پاکستان میں گلوکوز کے کم از کم 3 کارخانوں کی مزید ضرورت ہے، اور وہ فیکٹریاں لگیں اور ان کی پیداوار اگر انڈسٹری کو دینے شروع کریں تو اس کے باوجود پاکستان کی صرف ڈومیسٹک ضروریات پوری ہوں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی انڈسٹری لگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخری جو ہے اس کا آئی پی او آیا تھا کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بعد پھر معاملہ ختم ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پچھلے 3 دن سے نیگیٹو میں جا رہی ہے، اور بنیادی طور پہ جس طرح چڑھتی ہے 800 پوائنٹ اس طرح گر رہی ہے، لیکن میری رائے کے اندر یہ مارکیٹ جگہ بنا رہی ہے، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کا پیکج ایگزیکٹو بورڈ سے اپروو ہونا ہے، اور جس دن اپروو ہونا ہے اس دن اس مارکیٹ نے پھٹے مارنے ہیں، چک چک کے مارنی، ٹھیک ہے نا، اور وہ چک چک کے مارنے والا جو سلسلہ ہے اس کے لیے اب سپیس بنائی جائے نا، میرا پچھوں آ گئے تو پھر دوڑ لگا کے تو پورا پھر چھلانگ لگا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے سپیس بنا رہی ہے۔ ورنہ اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات ہوتی تو جس دن پی ٹی آئی کو مار پڑتی ہے اس دن مارکیٹ اٹھتی ہے، اگر وہ عمران احمد خان نیازی کی وجہ سے گر رہی ہوتی یا اس کی کریٹ کرتا پولیٹیکل سٹیبلٹی سے گر رہی ہے، تو مارکیٹ کو تو چھلانگیں مار کے نیچے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں جا رہی۔ اس وقت جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے، تو انہوں نے یہ والا جو ویشیس سرکل جنریٹ کیا ہے انٹرسٹ لوگوں نے، اور یہ حافظ صاحب کو اس کی اپریسیشن ملنی چاہیے کہ انہوں نے یہ ویشیس سرکل توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کامیاب وہ نہیں ہوئے ابھی پوری طرح، لیکن کوشش کی ہے۔ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا وہ تازہ ترین احکام تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی ایف آئی اے اور کوئی کسٹم اور کوئی جو ہے وہ سوس سے آنے والی گاڑیوں سے مطلب کہ ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ پورا ٹیکس وصول کرنا شروع کیا ہے، اور 10 اپریل جب سے سوس کا بارڈر کھلا ہے ایک کنٹینر کلیئر نہیں ہو رہا، کیونکہ پورا ٹیکس دینا پڑتا۔ یہاں سے ٹیکس چوری ہو رہی تھی نا، اور ٹیکس چوری کر رہے تھے یہ لوگ
اب دیکھیے انہوں نے اپنی مطلب جس طرح سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ آئی پی پیز کا دفاع کرنے سامنے آ گئے ہیں کیپیسٹی چارجز کا. 15 میگا واٹ کی آپ کی کیپیسٹی ہے جو آپ نے جس کی اپروول لی ہوئی ہے, اور 15,000 میگا واٹ کے انلیگل کیپیسٹی چارجز کا دفاع کرنے آ گئے. سلمان شہباز صاحب آپ کو عقل مند آدمی سمجھا جاتا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سٹار ہیں اپنی فیملی کے, بزنس سٹار ہیں, فرنٹ سے لیڈ کرتے, اپنے بابا کی فوٹو کاپی ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح وہ بزنس کو لے کے چلتے تھے آپ اس طرح لے کے چلتے ہیں. تو ہوا کہ یہ مت ماری گئی تھوڑی, وہ یار 15 میگا واٹ اور 15,000 میگا واٹ کی کرن دے ہو اللہ لو. اینی ہاؤ واپس اپنے موضوع کے اوپر, تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ آج نشاندہی کی ہے. پریس کانفرنس تھی, تقریباً اس میں وہی باتیں دہرائی گئیں. اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ کیس لگا لیا ہے, ابھی تک اس کے پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے, لیکن آج لگا ہوا تھا وہ کیس جس میں عمران احمد خان نیازی کو پنجاب کے اندر جاری تمام کیسز کے اندر ریلیف دیا جانے والا ہے. میں ٹویٹ بھی کر چھڑی سی, لیکن ابھی تک اس کا اپڈیٹ نہیں آیا. ابھی تک تو احمد شریف جن صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہی جو ہے اسی کو ہی دہرایا جا رہا ہے. اینی ہاؤ یہ تھا جی ان کی, میں جو سمجھا ان کی پریس کانفرنس سے, انہوں نے اس جگہ کے اوپر ضرب لگائی ہے جس جگہ کے اوپر ضرب لگانے سے کفار کی, مشرکین کی, منافقین کی چیخیں نکلا کرتی. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچھڑا ہوتا ہے, سونے کے بچھڑا ہوتا ہے جس کو آپ ضرب لگاتے ہیں تو چیخیں ان کی نکلتی ہیں اور پھر وہ مڑ کے حملہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں تھیں, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. باقی انہوں نے باتیں وہی دہرائی ہیں جو دہراتے رہتے ہیں, اور اللہ کرے کہ وہ اب دہرانا بند کریں اور اس کے ہمیں عملی ثبوت نظر آئیں کہ کس طرح ان ڈیجیٹل دہشت گردوں سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ نپٹ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.